बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। खुश आमदीद दौरे खुशामद खुश आमदीद। आज मैंने जो मौजू चुना है वो बहुत ही दिलचस्प है और वो ये है कि हमारे यहाँ नसर निगारों में भी, चाहे वो सहाफ़ी हों चाहे अदीब, अब अदब से ज़्यादा दिलचस्पी अपने गिर्द खुशामदियों का जमघटा इकट्ठा करने में है। वो लिखते हैं और लिखने के साथ ही दाएं बाएं देखना शुरू करते हैं कि किसने किसने मुझे लाइक दिया, किसने किसने मुझे शेयर किया, किसने किसने इसके ऊपर कमेंट दिए। मुशायरा बाज शायर ये किया करते थे कि वो शेर सुनाने के बाद मजमे की तरफ देखते थे कि मजमा किस चीज़ पे दाद देता है, और फिर आइंदा वो तख्लीक के अमल को छोड़कर सामीन की दाद के नुक्ते नज़र से ठोका पीटी करके शेर और गज़लें बनाते थे। ये बीमारी नसर निगारों में नहीं थी, ये नई नई आई है सोशल मीडिया आने के बाद। जाहिर है कि अगर आप पुराने ज़माने के अदीबों को उठाकर देख लीजिए, आपका क्या ख्याल है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हो या मौलाना मौदूदी, जब ये अपने मज़ामिन लिखते थे तो क्या ये इस बात की फिक्र में पड़ जाते थे कि मेरे मजमून को किसने पसंद किया? क्या शिबली नोमानी, उनको ही फिक्र होती थी कि किस किसने मुझे तारीफ के खुतूत लिखे? अगर वो लोग इन फिक्रों में पड़ते तो फिर अपनी मंजिल से हट जाते। ये वो अदीब थे, ये वो उलमाए कराम थे जिन्होंने मकसद को ज़हन में रखा कि मुझे क्या पैगाम पहुंचाना है। पहले तो ये बीमारी सिर्फ शायरों में थी। अच्छा, उनकी एक मजबूरी थी, उनकी शायरी की मेराज चूंकि कसीदा गोई थी। तो तारीख उठा के देख लीजिए कैसे कैसे शायरों के नाम आते हैं जो शाह एडवर्ड से लेकर और किसी पटियाला के महाराजा तक के कसीदे लिखा करते थे, और उनका कोई जरिया आमदनी नहीं था। उनका जरिया आमदनी ये था कि कसीदे लिखें और पैसे बनाएं। चुनांचे आपको ये मालूम होगा कि कसीदे लिखना या खुशामद करना चूंकि अच्छी चीज़ समझी जाती थी, लिहाजा शायर के अंदर भी ये एक ख्वाहिश थी कि जैसे मैं लोगों को खुशामद करता हूँ, लोग मेरी खुशामद करें। मीर साहब, आपकी नज़र है, सुनिएगा। अगर मजमे से जवाब ना मिले तो नाराज हो जाते हैं, बढ़ बढ़ के दाद मांगते हैं कि मुझे दाद दी जाए, मुझे दाद दी जाए। उनको अपना इजहार नहीं करना है, उनको दाद समेटनी है। गोया एक कासे गदाई हाथ में लिए घूम रहे हैं, इसमें लाइक डाल दो, इसमें कमेंट डाल दो, इसमें सब्सक्राइब डाल दो। ये बीमारी नसर निगारों में आई है जब से सोशल मीडिया आई है। पहले हमारे शायरों का यही हाल था, कोई शक नहीं। मजीद लाहौरी साहब ने बड़े खूबसूरत अंदाज में बयान किया है उस अंजुमन तहसीन बाहिमी के बारे में कि जहां शायर साहब ने अपनी कोई गज़ल शुरू की तो उनके जो इर्दा गिर्द उनके जो सो कॉल्ड शागिर्द, चेले चपटे, जो इस उम्मीद में लगे रहते थे कि कभी उस्ताद हमें 2 गज़लें अता कर दें, हम भी किसी मुशायरे पढ़ दें, वो गज़ल को उठाते थे, वो शायर को उठाते थे। शायर नहीं मशहूर होते थे, उनके ये चेले चमटे उनको मशहूर किया करते। कैसे? आइए मजीद लाहौरी की ज़बानी सुनते हैं। अंजुमन तहसीन बाहिमी। अर्ज करता हूँ जनाब, वाह 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 वाह, फिर अता फरमाइए, अर्ज की तारीफ हो सकती नहीं, वाह 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 वाह। अर्ज करता हूँ जनाब, कोई ला सकता नहीं इसका जवाब। अर्ज करता हूँ हुजूर, वाह 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 वाह, खूब बल्कि खूब तर, फिर जरा दोहराइए, पढ़ते रहिए बार बार, वाह 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 वाह, अर्ज की तारीफ हो सकती नहीं बिल यकीन। अर्ज करता हूं कि चश्म, वाह चश्म, वाह चश्म, वाह वाह, चश्म का चश्मा गजब है, वाह वाह खूब खूब। चश्मे नरगिस, वाह नरगिस वाह, चश्मे नरगिस हाय हाय, फिर अता फरमाइए, फिर अता फरमाइए, बार 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 बार, वाह 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 वाह। चश्मे नरगिस इन दिनों क्या हाल की तस्वीर है, इन दिनों इमरोज की तफसीर है। कोई कह सकता नहीं आपने जो कह दिया, ये तो टेढ़ी खीर है, वाह 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 वाह। इन दिनों बीमार है, चश्मे नरगिस इन दिनों बीमार है, जिंदगी का आजार है, वाह 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 वाह। चश्मे नरगिस इन दिनों बीमार है तेरे बगैर, तेरे बगैर,
واہ 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 چشم نرگس ان دنوں بیمار ہے تیرے بغیر، واہ 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 تعریف ہو سکتی نہیں ان دنوں بیمار ہے، اف غضب کیا خوب ہے، کیا حسین اسلوب ہے، اور یہ تیرے بغیر چشم نرگس اور پھر بیمار ہے، ہائے غضب بس یہی ٹکڑا تو ہے روح ادب جانے ادب، واہ 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 چشم نرگس ان دنوں بیمار ہے تیرے بغیر، خوب بلکہ خوب تر پھر عطا فرمائیے، بار بار دہرائیے، ہاں یہی دہرائیے، چشم نرگس ان دنوں بیمار ہے تیرے بغیر، واہ 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 بس یہی مصرع ادب کی جان ہے، ایک مصرع کیا عظیم الشان ہے، حافظ و خیام کا دیوان ہے یا عظیم الدان ہے، واہ 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 خوب۔ تو یہ تو تھا وہ شعراء کے داد لینے کا انداز، اپنے ساتھ میں اپنے شاگردوں کو لے کر، تاکہ پورے مشاعرے میں ان کو اٹھائیں، جس کی وجہ سے مشاعرہ وقت کے ساتھ ساتھ اتنا خراب ہوتا چلا گیا اس داد لینے کے شوق میں اور مخالفین کی بیدادی کے چکر میں، کہ اچھے شعراء نے مشاعرے میں پڑھنا بند کر دیا، خصوصاً پبلک مشاعرے بہت کم ہو گئے۔ ایک شاعر نے کیا خوب کہا تھا کہ صاحب میلے میں پڑھ سکتا ہوں کمیلے میں نہیں۔ یہ جب سے سوشل میڈیا آیا ہے تو بات جو ہے وہ تخلیق کی نہیں بلکہ تعریف کی، اور تعریف بھی تم بس میری تعریف کرو، کمال ہے۔ ذرا سوچئے تو صحیح، یہ پچھلے 10 سالوں میں کیا حال ہوا ہے ادیبوں کا؟ لگتا ہے 10 سال پہلے لکھتے تھے، اب اس پائے کی کوئی چیز نہیں ہے، اور اپنے گرد ایک خوش آمدیوں کا ہجوم دیکھ کے بڑے خوش ہوتے ہیں جو ان کی تعریف کرتا ہو۔ اب بڑے بڑے ادیب بھی ایکسپوز ہونے شروع ہو گئے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ جیسے انہوں نے کوئی بلندی پائی تھی اب ویسا ہی وہ اپنے گرد ماحول کریٹ کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا جو بچے اپنے بچپن میں مولوی صاحب سے بڑے پٹتے تھے، جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں اور خود مولوی صاحب بنتے ہیں تو اپنے مولوی صاحب زیادہ صفاق ہوتے ہیں۔ خرکاروں کے کیمپ میں جو بچے اغوا کر کے لائے جاتے ہیں، جب وہ بڑے ہوتے ہیں اور خود خرکاروں کی طرف سے نگران بنائے جاتے ہیں تو ان سے زیادہ ظالم کوئی نہیں تھا۔ یہ خوشامد پرستی کے ذریعے اپنی شخصیتیں بنانے والے، اپنے امیج بنانے والے جب ایک مقام پہ پہنچے ہیں اور ایکسپوز ہونا شروع ہوئے ہیں تو انہوں نے اپنے گرد خوش آمدیوں کا ہجوم اکٹھا کرنا شروع کر دیا ہے، مکھن بازوں کا ہجوم، تاکہ لوگ ان کی تعریف کریں۔ آپ کیا تخلیق تعریف کے لیے کرنا چاہتے ہیں؟ کیا صادقین اپنی پینٹنگ اس لیے بناتا تھا کہ لوگ اس کی تعریف کریں؟ کیا خوبصورت خطاطی ہے، کیا خوبصورت کیلیگرافی ہے۔ کبھی دکھا کے پوچھتا تھا کہ بتائیے صاحب اس میں کوئی، اس کو ذرا لائک تو دیجئے، اس کو ذرا شیئر تو کیجئے۔ اصلی ادیب کبھی بھی لائک اور شیئر کے چکر میں نہیں پڑتا ہے۔ یہ وہ بونے ہیں جو اپنے گرد بالشتی اکٹھے کر کے رکھتے ہیں تاکہ ان کا اپنا قد نمایاں نظر آئے، ان سے تعریفیں کرواتے ہیں بہانے بہانے سے۔ بھائی کیا ان باکس پہ پیسے لگتے ہیں؟ وہ جو آپ کے شاگردوں کی جو فوج آپ کے ارد گرد ہے، جو آپ کے خوش آمدی آپ کے پاس ہیں، وہ آپ سے ان باکس میں کیوں نہیں بات کرتے ہیں؟ آپ ان کو ان باکس میں کیوں نہیں جواب دیتے ہیں؟ آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ میڈیا کے ذریعے کہیں کہ کسی نے میری تعریف کی اور آپ اس کے اوپر پھر راگ الاپیں ممنون ہوں تحسین کا، ممنون ہوں تحسین کا، تاکہ اور لوگ تعریف کریں؟ نثر نگاری کو خراب کیا ہے 2-3 چیزوں نے۔ ایک فیس بک کے ادب نے، جس پر لوگوں کو فکر یہ ہوتی تھی کہ کچھ ادھر سے کچھ ادھر سے ملایا، اس کو اچھی طرح سے ہلایا جلایا اور نقل جسپا کیا اور اپنا نام چھاپ دیا کہ پڑھتا بھی کون ہے، اور ادیب بن گئے۔ یہاں سے سٹارٹ ہوا۔ کنٹینٹ کی فکر نہیں ہے بلکہ کمپلیمنٹ کی فکر ہے کہ کوئی تعریف کر دے، کوئی تعریف کر دے، ممنون ہوں تحسین کا، ممنون ہوں تحسین کا۔ دوسرے بہت معذرت کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہاں پر اپنا قد بڑا کرنے کی خاطر لوگوں نے بعض ایسے بھی فورم استعمال کیے جس کی توقع نہیں تھی۔ بعض ہمارے معلم حضرات اور معلمات ایسی ہیں جو سینئر کلاسز میں پڑھاتی ہیں اور جن کو خوش نصیبی سے ان طالب علموں کو کل وقتی یا جز وقتی استاد کے طور پر پڑھانے کا موقع ملتا ہے جن کے تھیسس پھنسے ہوں، جو ایم فل کر رہے ہوں، جو 5 سال میں پی ایچ ڈی نہ کر پا رہے ہوں۔ اب یہ جو ٹائپ ہے ممنون ہوں تحسین کا، وہ اپنی پوزیشن کو غلط استعمال کرتی ہے اور یہ پوچھتی ہے
آپ نے میرا وہ مضمون پڑھا تھا؟ ارے کبھی لکھ دیا کریں نا فیس بک پہ آپ نے پڑھا تھا. وہ نہ بھی کہیں تو جن کو اپنے پرچے نکالنے ہوتے ہیں وہ خود ہی استاد کی چمچہ گیری میں لگ جاتے ہیں. ایک دفعہ میرا پی ایچ ڈی ہو جائے. اسی طریقے سے میں دیکھتا ہوں کہ جو لوگ اخبارات میں لکھتے ہیں وہ بھی اپنے نام خطوط بڑے فخر سے شائع کرتے ہیں اور اس کے جواب بڑے فخر سے دیتے ہیں. بھائی ذاتی خط آیا تھا نا, آپ ذاتی جواب دے دیتے. آپ صرف اپنا قد بڑھانے کے لیے تاکہ اور بھی لوگ اپنا نام چھپانے کے شوقین ہو, آپ کو خط لکھا کریں اور آپ چھاپا کریں, یہی وجہ آپ کی ہے. یہ بات نکلے گی بہت دور تلک جائے گی. میرا خیال ہے کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے لکھنے کا ہنر دیا ہے, لکھنے کا فن دیا ہے, اور جو لکھنا جانتے ہیں, ان کے پاس ان کا قلم امانت ہے اللہ کی. وہ نکلے ان سب چکروں سے, وہ فیس بک اور واٹس ایپ کے چکروں سے باہر نکل آئیں کہ کون میری تعریف کرتا ہے کون نہیں کرتا. میرے کو 12 لائک ملے, میں نے 16 لائک دے دیا اگلے کو. یہ سب چھوڑ دیں. آپ اپنے لیے لکھتے ہو, آپ آنے والی نسلوں کی لکھتے ہو, آپ کل آنے والی لائکس کے لیے اور شیئرنگ کے لیے نہیں لکھتے ہو. آپ کے پاس اللہ نے بہت صلاحیتیں دی ہیں. اپنے قلم کا صحیح استعمال کریں. اپنے تمام لکھنے والوں سے جن کو خدا نے قلم کی طاقت دی ہے یہ درخواست کروں گا کہ نہ مکھن لگائیں نہ مکھن لگانے دیں. ان چکروں سے باہر نکلیں کہ کاسہ گدائی ہاتھ میں ہے اور اسے لے کے گھوم رہے ہیں. کوئی لائک دے دے, کوئی سبسکرائب کر لے, کوئی شیئر کر دے, کوئی کمنٹ پاس کر دے. آپ اس سے بلند ہیں. آپ کو اپنے لیے لکھنا ہے, آپ کو آنے والی نسلوں کے لیے لکھنا ہے. یا چاہتا ہوں اللہ حافظ.